الحمد لله سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين محترم سامعین و حاضرین کرام، محفل میلاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء بڑی ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منعقد کی گئی۔ یہ محفل مبارکہ ہر سال عاشق نبی مختار محترم جناب ڈاکٹر غلام رسول صاحب اور ان کے فرزندان گرامی ہر سال اس محفل کا اہتمام اور انعقاد کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس اخلاص اور استقامت اور محبت کے ساتھ محفل پاک انہوں نے منعقد کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے تمام بانیان محفل کو برکات دارین عطا فرمائے اور جتنے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام
دلوں میں اپنے آقا کا پیار رکھنے والے، محبت رکھنے والے، دور و نزدیک سے اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں، میں سب حاضرین سامعین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب آنے والوں کو صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا کی راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اس محفل میلاد شریف میں مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ میں حقوق العباد کے حوالے سے اور مقام والدین، احترام والدین، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ متذکرہ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید میں سے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مقدسہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے پر دو قسم کے حق رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ حق ہیں جن کا تعلق اللہ کریم کی ذات سے، انہیں حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حق جو اس کے بندوں پر ہیں، اور دوسرے حقوق جو ہیں انہیں حقوق العباد کہتے ہیں، یعنی ایک بندے کے دوسرے بندے پر کیا حق ہے یا بندوں کے بندوں پر کیا حقوق ہیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک اللہ کے حق اور ایک بندے کے حق۔ اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے۔ ہم عبادت کریں تو اسی رب کریم کی عبادت کریں، اس رب کریم کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی رب کریم کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ یہ ہے حقوق اللہ میں سے اللہ کا سب سے چوٹی کا حق یہ ہے، جس کو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں بیان کیا گیا، جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ تو اسی کی عبادت کرے، اس اللہ کے سوا کسی اور کی نہ عبادت ہے، نہ پوجا ہے، نہ کسی اور کے لیے سجدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ اللہ کے حقوق میں سے چوٹی کا حق ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیے ذرا کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد جس حق کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے، ذرا پوری آیت کریمہ توجہ سے سنیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حق کا ذکر کرنے کے بعد بے نیاز رب نے سورہ بنی اسرائیل میں جس حق کا ذکر کیا ہے وہ ماں اور باپ کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوئے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، احسانا۔ اس نے اچھا سلوک کرنے کی تعلیم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں دی گئی۔ اب جو مجھے موضوع دیا گیا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور پھر اس کے ضمن میں والدین کے احترام، ان کی عزت اور ان کا مقام اور ان کا وقار جو ہمارے دین میں ہے، قرآن میں ہے، تو اللہ کا حق چوٹی، اس کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے،
اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ کلمہ طیبہ میں دو جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کے غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے۔ دین اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ پہلی تعلیم جو دین کی ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ اس کا صحیح ترجمہ اور معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا بھری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بھری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق۔ عبادت اسی کی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ اہل سنت و جماعت پر یہ الزام اور بہتان لگاتے ہیں کہ یہ جی قبروں کو سجدے کرتے ہیں اور پیروں کو سجدے کرتے ہیں، فقیروں کو سجدے کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا الزام اور اتنا بڑا بہتان ہے۔ میں اس اجتماع میں اور محفل میلاد شریف میں اپنا مسلک اور اپنا عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ ہے، وہ آج اپنے دل پر لکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ پوری کائنات میں نہ کوئی سجدے کے لائق ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت اسی کی اور سجدہ۔ جب حضور کو ہم سجدہ نہیں کرتے تو کسی اور پیر کو ہم کیا سجدہ کرتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جو الزام اور بہتان ہے اہل سنت پر، یہ خبروں کو جا کے سجدے کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اتنا بڑا اجتماع ہے کہ دنیا میں سب سے عزت والی خبر کون سی ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پوری دنیا میں جتنی خبریں ہیں مسلمانوں کی، سب سے عزت والی خبر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی خبر انور ہے۔ حضور کی خبر انور سے بڑھ کر کوئی عزت والی خبر نہیں۔ سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ حضور کی خبر انور کا ہے۔ اور وہ مقام کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں، قبر اطہر و اقدس میں جہاں آرام فرما ہے، اور زمین کا وہ حصہ جو حضور کے جسم پاک کے ساتھ مس کر رہا ہے، بلکہ جسد اطہر سے لگنے والے کفن کو زمین کا حصہ جو مس کر رہا ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ اللہ کے کعبے سے بھی افضل ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ الحمدللہ میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم، دیوبند مکتبہ فکر مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ زمین کے جس حصے پر حضور کا جسد مبارک جلوہ فرما ہے، زمین کا وہ حصہ بیت اللہ سے، کعبے سے بھی افضل ہے اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے معزز خبر جو ہے، عزت والی، احترام والی، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور ہے۔ تو جب ہم حضور کی قبر انور کو سجدہ نہیں کرتے تو کسی اور قبر کو ہم کیا سجدہ کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہذا یہ ہے حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا حق، سبحان اللہ، کہ عبادت صرف خدا کی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ یہ چوٹی کا حق ہے اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات غور سے سن لو جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔
میرے جس عزیز کا، میرے بزرگ کا یہ عقیدہ نہیں، وہ آج کے بعد اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لے، سبحان اللہ، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ یہ لوگ جو اہل سنت و جماعت پر بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں پیروں فقیروں کے حوالے سے، تو ہمارا عقیدہ غور سے سن لو کہ خدا کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، سبحان اللہ، اور خدا کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اسی کی عبادت، اسی کو سجدہ، اس کے سوا کوئی عبادت اور سجدے کے لائق نہیں۔ اور اس کے بعد درجہ آتا ہے کہ خدا کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اور خدا کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ سبحان اللہ، یہ دوسرا حق یہ ہے اللہ کا کہ یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایمان رکھنا کہ وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ ذات میں بھی یکتا ہے اور صفات میں بھی یکتا ہے اور لا شریک ہے۔ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے حقوق اللہ میں سے چوٹی کا حق۔ سبحان اللہ، جب نماز کے اندر ہر یا رسول اللہ کہنے والا اس جامع مسجد میں جتنے نمازی ہیں اور اس محفل میں جتنے حضور کے غلام ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کیا تم تشہد میں التحیات جب بیٹھتے ہو تو پڑھتے نہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدن عبدہ، کہ حضور اللہ کے عبد مکرم ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی نماز میں ہم اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وہ اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، سبحان اللہ، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اور اس کی صفات جیسی کسی کی، وہ یکتا ہے۔ امام سے بتاؤ جتنا توحید کا عقیدہ سنیوں کا مضبوط ہے، جتنا اہل سنت کا عقیدہ توحید مضبوط ہے، پوری دنیا میں کسی کا اتنا عقیدہ توحید مضبوط نہیں جتنا اہل سنت و جماعت کا۔ سبحان اللہ، تو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہر مسلمان سورہ اخلاص کی جب تلاوت کرتا ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ کے احد ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے بھی فرمایا قل، اے پیارے حبیب ارشاد فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ سبحان اللہ، وہ صفات میں بھی یکتا ہے اور ذات میں بھی یکتا ہے، اس کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید اور اللہ کا حق۔ اختصار کے ساتھ اب دو باتیں اور غور سے سن لیں، پھر میں اسی آیت کریمہ پر آگے گفتگو کرتا ہوں۔ جیسے ہم نے سمجھا کہ دو قسم کے حق ہیں، ایک اللہ کے حق اور ایک بندوں کے حق، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب اگلی بات بڑے غور سے سمجھنی ہے کہ حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے اور حقوق العباد میں چھوٹی کا گناہ کون سا ہے؟ کیونکہ حق کی دو قسم کے میں نے بیان کرنے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ، میرے لفظوں پہ غور کرو، یعنی بندوں کے بندوں پر جتنے حق ہیں ان میں سے سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے، لہذا حقوق العباد میں جو چوٹی کا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔
حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی ذات جیسی کوئی ذات سمجھنا اور خدا کی صفات جیسی صفات کسی میں ماننا، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بے نیاز رب اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اب حقوق العباد میں چوٹی کا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ اب حقوق العباد میں سے بہت سے حق ہیں، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، تعلق والوں کا حق، گلی محلے والوں کا حق، گاؤں والوں کا حق۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت حقوق کی بڑی طویل فہرست ہے حقوق العباد۔ اس پر میں صرف 2-3 حدیثیں سنا کر پھر مجھے جو والدین کی عظمت کا موضوع دیا گیا ہے میں اس پر عرض کروں گا۔ حقوق العباد پر اگر آپ غور کریں تو میرے نبی کریم علیہ السلام کی چوٹی کی 2 حدیثیں سبحان اللہ۔ حقوق العباد سے میرے سامنے آ رہی ہیں اس وقت کہ بندوں کے بندوں پر جو حق ہیں ان میں سے سب سے بڑا حق ہے کہ مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو نہ زبان سے تکلیف دے نہ ہاتھ سے تکلیف دے۔ بندوں کے جو بندوں پر حق ہیں وہ کیا ہے کہ اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ اب پوری حدیث شریف سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ۔ یہ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے دین کی تعلیم حقوق العباد کے معاملے۔ سبحان اللہ۔ کہ مسلمان بے ضرر ہوتا ہے، مسلمان بے ضرر ہوتا ہے، کسی کو نقصان نہیں دیتا، نہ ہاتھ سے نقصان پہنچاتا ہے نہ زبان سے نقصان۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث حقوق العباد کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے حقوق العباد کے حوالے سے کہ اگر کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب نظر آئے، کسی مسلمان بھائی میں کوئی بولو یار کوئی عیب نظر آ جائے، کوئی کمزوری کو خامی نظر آ جائے تو ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ چوکوں میں اس کی تشہیر کرو۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ چوکوں میں اور دکانوں پہ اور ڈیروں میں بیٹھ کے مذاق اڑاؤ۔ سنو دین کی تعلیم کیا ہے۔ یہ ہے حقوق العباد۔ مسلمان کی عزت اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ حقوق العباد میں سے چوٹی کا حق کیا ہے؟ غور سے سنو۔ ماں باپ کا حق ہے نا، اور جو بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں وہ ہے کہ مسلمان کی عزت اور احترام اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان کو ذلیل کرنا، اللہ اکبر۔ اس کو دکھ دینا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ میں حدیث شریف سناتا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو دیکھا اور اس عیب پر پردہ ڈالا، پردہ پوشی کی، اس عیب کو چھپایا، اس کو قیامت کے دن اتنی بڑی جزا ملے گی کہ اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی میں اور آپ سوچیں ذرا، ہم جو کسی میں عیب دیکھتے ہیں اسے اچھالتے ہیں، اس کی عزت کو خراب کرتے ہیں۔ میرے مسلمان اور میرے پیارے دینی بھائیوں، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے پردہ پوشی کرو، پردہ پوشی کرو۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی مسلمان کو تو عیب چھپائے گا، اس پہ پردہ ڈالے گا،
اتنا بڑا تجھے اجر ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ تجھے رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ پھر عیبوں پر قیامت کے دن اللہ پردہ ڈالے۔ ستار اللہ کا اس میں صفت ہے، ستار اللہ کریم کا اس میں اللہ کی صفت ہے ستار۔ ستار کا معنی ہے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ یہ مائک آپ کو نظر آ رہا ہے نا، مائک موجود ہے، نظر آ رہا ہے، اس میں میں نے یہ کپڑا ڈال دیا۔ اب آپ کو نظر مائک ہے لیکن آپ کو نظر بے نیاز رب ستار ہے۔ سبحان اللہ، ہم عیبوں سے نچڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور گناہوں میں ہم نچڑے ہوئے ہیں۔ وہ ستار ہے، اس نے شان ستاری کا ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئی کوئی؟ بے نیاز رب فرماتا ہے قرآن مجید میں جو تعلیم دی گئی، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، مسلمان ہو تو دیکھو اسلام کہتا ہے نہ ہاتھ سے کسی کو دکھ تکلیف دو، نہ زبان سے تکلیف دو۔ اور یہاں اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ مسلمان کی پردہ پوشی کرنا یہ بھی حقوق العباد ہے۔ اب ایک اور حق میں ذکر کر دیتا ہوں، تفصیل تو بہت لمبی ہے، کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دو مسلمان بھائی آپس میں لڑیں، اگر جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو حقوق العباد میں سے ایک بہت بڑا حق بندوں کا یہ بھی ہے کہ درمیان میں آ کے ان کی صلح کرا دو۔ اور آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے لڑن دے مرن دے نانو سانو کی۔ دیہاتوں میں شہروں میں یہی روٹین ہے، کیا کہتے ہیں؟ لڑن دے مرن دے نانو، یہ آپ ہی کو ہوتے رہیں گے۔ نہ میرے بھائی، ہمارا دین نہیں کہتا، ہمارا دین کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر دو مسلمان بھائی آپس میں جھگڑ پڑے، لڑ پڑے، تو قرآن یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پھر درمیان میں آ کر انہوں دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ نہیں کہ لڑن مرن دے آپ ہی کو بدے رہیں گے، نہ، دین ہی کہتا ہے تیرا بھائی ہے، تو بھی ایمان والا ہے، یہ بھی ایمان، درمیان میں آ، دونوں کو بٹھا کر صلح کرا دے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کی صلح کرا دے۔ سبحان اللہ، پھر طائفتان سورہ حجرات میں، اگر یہ تو ہے شخصی، دو آدمی، دو بھائی لڑ پڑے، خاندان سگے بھائی، جو ان میں زمین کا تنازع، مکان کا، دکان کا، جائیداد کا تنازع لین دے، دین یہ کہتا ہے کہ درمیان میں آؤ، صلح کراؤ۔ سبحان اللہ، اگر دو خاندان لڑ پڑے، جٹوں کی اور رائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، یا کوئی اور قبیلہ ہے، گجر ہیں، ان کی کسی فیملی سے دیہاتوں میں ہو جاتا ہے نا، شہروں میں بھی ہوتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے دو گروہ بھی اگر آپس میں برادریاں جھگڑ پڑیں، دو پارٹیاں جھگڑ پڑیں، دو گروہ جھگڑ پڑیں، دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ درمیان میں آ کر کے ان کی بٹھا کر کے صلح کرا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا ایک اور حق جو بندوں کے بندوں پر حق ہے، سبحان اللہ، سورہ حجرات میں دیکھ لیجئے، بے نیاز رب نے فرمایا کہ بدگمانی نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ بندوں کا بندوں پر حق یہ بھی ہے، اسلام نے سکھایا کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ کوئی اچھے کپڑے پہن لے، یار انہیں گڈی لئی، کتھوں لئی گڈی ہے، ہم تو نکالتے ہیں نا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ سبحان اللہ، دیکھو قرآن کی تعلیم، دین کی، حقوق العباد کے حوالے سے بدگمانی سے بچو۔ سبحان اللہ، اجتنبوا بچنا، پرہیز کرنا، بدگمانیوں سے بچا کرو، پرہیز کیا کرو، کیونکہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں، اللہ اکبر، بعض گناہ ایسے ہیں
بھئی اگر دو مرد و عورت جا رہے ہیں تو ایسے بیٹھ کے چوکوں میں باتیں کرنا ممکن ہے وہ بھائی ہو اس کا، اس کی بہن ہو، اس کی بیوی ہو، اس طرح سے بدگمانیاں کرنا کسی کے بارے میں. کسی نے کار لے لی، موٹر سائیکل لے لی، اچھا مکان بنا، یہ یار نے کتوں بنایا؟ قرآن میں منع کیا گیا ہے، منع کی وَلَا تَجَسَّسُوا. سورہ حجرات میں لوگوں کی جاسوسی نہ کیا کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ بھی حقوق العباد ہے. مسلمان پر آدھی جاسوسی کرنی، یار نے کتوں بنایا مکان ہے، کوٹھی کتوں بنا رہی، یہ موٹر سائیکل نے کہ میں لے رہی. ذاتی معاملات، کسی مسلمان بھائی کے ذاتی معاملات کی ٹو نکالنا اور اس کی جاسوسی کرنا. سورہ حجرات میں واضح لفظ آگے وَلَا تَجَسَّسُوا، سبحان اللہ. بدگمانی سے بھی بچو. مسلمان بھائی کی جاسوسی نہ کرو، یہ کدھر چلا ہے، کدھروں آیا، تمہیں کیا اس کے ذاتی معاملات، جاسوسی نہ کرو. اور پھر ارشاد فرمایا ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ بلاؤ، الزام نہ لگاؤ، گالی گلوچ نہ کرو، برا بھلا نہ کہو. کسی کا نام بگاڑ کر لینا، کسی کا نام، جنہوں ساڑھے پنجابی شاید اٹھا نہ لینا کسی کا. وَلَا تَلْبِسُوا بِالْأَلْقَابِ. یہ قرآن مجید میں جو حقوق بیان کیے گئے ان کی طویل بڑی فہرست ہے، اور ایک حق یہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. یہ حقوق العباد ہے. آج ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں، الا ماشاءاللہ. میرے سمیت ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں مجلس میں جب غیبت ہوتی ہے، کوئی لفظ نکل جاتا ہے، غیبت سنتے بھی ہیں، اس میں بھی ملوث ہوں. اور آدمی کسی نہ کسی درجے میں ضرور ملوث ہے، اور اس کے گرد و غبار سے الا ماشاءاللہ کوئی نہیں بچا. غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اور غیبت کیا ہے کہ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائیاں کرنا. موضوع اگر آپ نے دیا ہے تو پھر ذرا سنو. یہ جو غیبت کرتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا حضور اگر اس میں وہ عیب پایا جائے، کسی کی ہم برائی کرتے ہیں اس میں وہ برائی پائی جائے تو پھر بھی غیبت ہے؟ حضور نے کہا ہاں یہی تو غیبت ہے. پاویں وہ برائی پائی جاتی ہوگی تو پھر بھی وہ برائی بیان کرنا. نبی پاک نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اللہ اکبر. یہی تے اگر وہ برائی نہیں پائی جاتی تو وہ برائیاں بیان کرنا ہے تو بہتان ہے. پھر یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے، یہ توبت ہے. جی برائی پائی جاتی تو وہ بیان کرنا، لوکاں میں انہوں اچھالنا، یہ نہیں غیبت ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اچھا غیبت کتنا بڑا جرم ہے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. یہ سورہ حجرات میں قرآن شریف کی آیت پڑھ رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کیا تھوڑے بچوں کوئی پسند کرے گا کہ اس سے مردہ پائی نہ گوشت کھائے. أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، لحم گوشت نو آدھے، اخی پائی نو آدھے. أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ. رب نے قرآن میں فرمایا اور تواڈے وچوں کوئی پسند کر رہا ہے کسی مردہ بھائی دا گوشت کھائے. اللہ کے نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ. آپ ہی پھر رب نے جواب دیتا ہے. میں نے سوال کیتا ہے کیا تواڈے وچوں کوئی پسند کرتا ہے کہ مردہ بھائی دا گوشت کھائے. یہ سوال کیا کہ پھر جواب رب نے خود دیتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تسی اینو ناپسند کر دیو. اللہ اکبر. تانوں کہنا ہوندی کہ نفرت ہوندی. فرمایا غیبت کرنا کسی مسلمان دی کنڈ پیچھے وہی عدم موجودگی جڑیاں برائیاں کرنیاں، وہدیاں برائیاں گننیاں، وہدیاں خامیاں گننیاں، یہ غیبت ہے. جو قرآن میں رب نے آکھے سکے گردہ بھائی دے گوشت کھان نالوں بھی بڑا جرم ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے آ رہے سن، سامنے کچھ بندے آ رہے سن. اتھے ایک مردار سی جانور مریا. سرکار نے فرمایا تواڈے کو پسند کرے گا تو گوشت کھانا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ
اتنے کہنا ہوگی تو نفرت ہوتی بے حضور یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا جڑا تسی کام اتنے بہ کے کرتے سو نہ پے جڑا اتنے بہ کے کام کرتے سو غیبت پورے پنڈ دیا دیا بھینوں دیا عزت اچھالتا سے بندے کٹیا کر لوگوں کی عزت نہ کھیڑتا سے وہ جڑا کام اتنے کرتے سو نا سرکار نے فرمایا یہ مردار کھان نالوں بھی بدتر ہے غیبت اتنا بڑا گناہ اتنا بڑا اور مسلمان بھائی دے عیب چھپانا زبان نہ کسی کو تکلیف نہ دینا ہاتھ نہ کسی کو تکلیف نہ دینا اچھا اسی ہوں گوانیاں کو تکلیفاں دینے کئی بندے آتے سارے کو دعا کرانا جی گوانیاں بڑا تنگ کیتا جی جان کے تنگ کرتے ہیں بھائی اتوں ٹر جان جس طرح تسی میں نے موضوع دیتا ہے ماں باپ دے حق کے حقوق والی بات پھر سنو ذرا تھوڑی جی تفصیل یہ جڑے گوانڈی نے انہاں دا اینا حق ہے صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور نے گوانڈیاں دے حقوق بیان فرمائے اسی سنتے رہے سانو شک ہو گیا کہ کدھر گوانڈی نو ساری جائیداد وچ حق نہ مل جائے یعنی حضور نے اتنا تاکید فرمائی میں او حضور نے جو ارشادات فرمائے او دے وچوں صرف ایک حدیث سناواں گا کیونکہ وقت ذرا مختصر ہے سرکار نے فرمایا جن نے کسی اپنے گوانڈی نو تکلیف دیتی نہ دکھ پہنچایا یا جدے شر کو جدی تکلیف کو او دا گوانڈی نہیں بچیا نا نبی پاک نے فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جنت دی گوانڈیاں نو تنگ کرنا پیڑی دے نال جنہاں دے پیڑی انہاں دا پانی ڈک لینا راہ ڈک لینا اے گوانڈیاں دے حقوق نے پڑوسیاں دے سرکار نے فرمایا جنہیں کسی گوانڈی نو ستایا تے تنگ کیتا تے تکلیف دیتی وہ جنت دے دور دی گل ہے نبی پاک نے فرمایا جنت دی خوشبو نہیں سونگے گا اے پڑوسیاں دے حقوق سنو حقوق والی بات اس حد تک گوانڈیاں دا حق ہے اے حقوق والی بات نہیں سنو گوانڈی اگر غریب ہے نا مالی لحاظ نہ تیرے نو کمزور ہے تو تو اپنے کر لے ہونا فروٹ مولا علی پاک دا قول ہے وہ جڑا فروٹ کھامے تے چھلکی ہونا وہ گڑی وچ نہ سٹی گوانڈیاں دے بال ویکھ کے کدھر احساس کم کری دا شکار نہ ہو اے جے دین دی تعلیم پتہ نہیں لوگ کیڑے دین دی گل کر رہے اے جے دین مسلمان بے ضرر ہوتا ہے تکلیف نہیں دے وہ چھلکے باہر نہ سٹ گلی وچ گوانڈیاں دے بچیاں دیکھ لے انہوں نے کہنا پاپا وہ ان کے پاپا تو روز پھل لاتے ہیں آپ ہمارے لیے نہیں لاتے شرید آدھی انہوں کے ذریعے ٹھکانے لا خفیہ طریقے نہ تیرے گوانڈیاں کو اذیت نہ پہنچے انہوں نے بچیاں کو تکلیف نہ ہو پھر شریعت نے سانو حکم دیتا ہے جس دن کاربج کو بعدو چیز پکاؤ نا روٹی سالن ہر کار پکدا ہے کدی کدی بچے آخر ماما آج حلوہ بناؤ آج کسٹرڈ بناؤ آج فروٹ چاٹ بناؤ ساری دین دی تعلیم میں کوئی شے بد وہ چنگی جی کھاتی پکائی ہوئے تے سجے کبے جڑے گوانڈی نے نا پاویں تھوڑی کر لو انہاں دے گھر ضرور بھیجیا کرو سبحان اللہ محبت دی نفرت دی سبحان اللہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ رشتہ داراں دے حق بہن بھراواں دے یہ تو بڑی طویل فہرست ہے نا بیویاں دے حق شوہر دے حق یہ حقوق کی بات بڑا طویل موضوع ہے کسی ایک مجلس میں بیان ہونے والا نہیں میں صرف اشارہ کرنا چاہنا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سب تو پہلا نبی پاک نے جس خاتون مبارک نے نکاح فرمایا نا وہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ حضور دی عمر مبارک 25 سال سی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ دی عمر 40 سال جڑا پہلا نکاح حضور نے فرمایا یہ بیوہ عورت اے بیوہ عورت نو اسلام نے عزت دیتی آگے معاشرے وچ انہوں کو قبول نہیں سی کردا عرباں وچ سرکار نے پہلا نکاح ہی بیوہ عورت نال کر کے دسیا اور بیوہ عورتاں دے حقوق نے حضرت خدیجہ الکبریٰ دا جدوں وصال ہویا نا وہ تے فوت ہو گئی ہیں ہن ساڈے بندے آندے جی بندہ فوت ہو گیا جی کہانی مک گئی نہیں مکی نہیں
جب ام المومنین خدیجہ کبریٰ فوت ہوئی نا تو حضور جب بھی بکری ذبح فرماتے تو حضرت خدیجہ تو کبریٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں گوشت بھیجتے اچھا یہ حقوق معلوم ہویا کہ جڑے ماں باپ فوت ہو جان انہاں دے جڑے یار سجن ہون پنڈ وچ گلی وچ محلے وچ رشتہ داراں وچ ماپیاں دا جنہاں نال بہتا پیار ہوے نا تے شریعت آکھدا او انہاں دے ماپیاں دے مرن تو بعد انہاں نوں بھولی نہ جنہاں دے تیرے ماں پیو نال چنگے تعلق سن تو بھی انہاں دی عزت تے احترام کری سبحان اللہ یہ حضرت خدیجہ تو کبریٰ دی سہیلیاں دے گھر حضور نے گوشت بھیجدے سن نبی پاک بکری ذبح فرمانی نا سرکار نے صحابہ وچ گوشت بھیجنا تقسیم کرنا یہ گوانڈیاں دے حقوق دے ضمن وچ میں آکھیا کدی کدی ویکھیا بھی ساڈا گوانڈی اے دے کل تینوں رب نے اگر فرصت دیتی ہے نا تو کدی کدی تحفہ تا ہے جی جے رب توفیق دے کدی آٹا بھیج دیتا کدی چولاں دا ادھا تروڑا بھیج دیتا کدی کوئی چیز پکی بھیج دیتی جی اپنے بالاں واسطے فروٹ لے تے کدی کدی گوانڈیاں دا بھی فروٹ کر چھڑیا انہاں دے بچے بھی کھان یہ دا پتہ ہے کہ فائدہ ہونا تیرا رب تیرے تے راضی ہوئے گا رب راضی ہوئے گا تو یہ سمجھ دا پھر تینوں اجر رب نے بہت بڑا دینا بہت بڑا کیونکہ قرآن میں سے لکھیا وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا اے غریب غربے دا بھی ساڈے تے حق ہے جڑا صدقہ خیرات عید دے موقع تے نا جدوں بڑی عید ہوندی سی سرکار فرماتے سن جی میری امت دے غریب تے فقیر تے مستحق جنہاں دے گھر سال سال گوشت نہیں پکدا نا سرکار فرماتے سن عید والے دیہڑے انہاں دا بھی خیال رکھیا جے صدقہ فطر کیوں واجب ہویا جڑا چھوٹی عید تے تسی صدقہ دیندے ہو فطرانہ بھی آکھیدا ہے یہ کادے واسطے یہ کیوں واجب ہویا اے حقوق والی بات سنو سرکار نے فرمایا میری امت دے وہ ماڑے تے غریب لوگ جڑے کمزور نے مالی لحاظ وہ تواڈے نال تسی عید تے نویں نویں سوٹ لیندے ہو بچیاں نوں بیوی نوں نواں سوٹ لے کے دیندے ہو بچیاں نوں جُتیاں لے کے دیندے ہو نویں عید دے دیہڑے کپڑے لینے سوٹ لینے بیوی بھی دی خرچہ دیو نا عید آ گئی کپڑے بنانے بچیاں دے کپڑے بنانے تے غریب آدمی پھر وہ آندا ہے اے گزارا کر لو میرے کول تے گنجائش نہیں ہے سرکار نے فرمایا صدقہ فطر واجب کیتا گیا ہے میری امت وہ غریب جڑے عید دی خوشیاں بھی شریک نہیں ہو سکتے نا وہ بھی عید دی خوشیاں بھی شامل ہو جو قرآن دی آیت میں عرض کر رہا سا جاسوسی نہ کرو قیمت نہ کرو مسلمانہ دی عیب نہ اچھالو زبان نہ تکلیف نہ دیو ہاتھ نہ تکلیف نہ دیو حقوق والی بات سبحان اللہ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی دا رشتہ داراں دے حق بعض لوگ رشتہ داراں بول چال بند کر دیندے یہ کہندے کتا رحمی یہ اللہ نو سخت ناپسند خونی رشتے جڑے نا خونی رشتے یہ بھی شریعت دا حکم ہے صلہ رحمی صلہ رحمی رشتیاں نو کٹو نا رشتیاں نو جوڑو اللہ اکبر جو تیرے نال ناراض ہے تیرا خود نہیں جانتا جا تو جا کے راضی کر لے سبحان اللہ جڑا راضی کرنے میں صلح کرنے میں پہل کرے گا درجہ انہوں زیادہ لبنا ہے سبحان اللہ کوئی انتظار نہ کرے لے ہوں میں جاواں انہوں منان وہ آئے ہاں میں کاٹا ہوں در ہوں وہ میں نے منایا آگے نہیں شریعت آگی نہیں تو نیویاں ہو جا کے منا لے پھل ہمیشہ نیوی ٹہنی دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ پھل ہمیشہ اس واسطے حقوق العباد دی بڑی طویل فہرست ہے جہدے وچ کچھ میں اشارات کیتے تواڈے جڑے سانوں ملاقات کرنا آندا ہوندے نا انہاں دے ساڈے تے ملنا ہوندے نے تو اندروں ہی چودھری صاحب آن جاؤ آ کر کوئی نہیں اللہ حدیث شریف یہ کئی حدیثاں نے لیکن وقت نہیں سرکار نے فرمایا جہاں تیرے نال ملاقات کرنا ہے وہ بھی تیرے تے حق ہے سبحان اللہ تیرے رشتے داراں بھی سجنا بیلیاں بھی گلی محلے پنڈ وچ کوئی بیمار ہو جائے وہ جا کے پتہ لینا یہ بھی تیرے اتنے حقوق کی بات نہیں سبحان اللہ بندہ کو فوت ہو جائے جنازے نال جانا یہ بھی مسلمان دا مسلمان تے حق ہے سرکار نے فرمایا جڑا بندہ سویرے کسی بیمار دی تیمارداری کرے نا عیادت کرے مزاج پرسی کرے بیمار دی
سویرے کرے بیمار دا پتہ لے گئے تو شام تک 70,000 فرشتہ وہ واسطے دعاواں کرتا ہے. جیڑا شام کو جا کے کسی مریض بیمار دا پتہ کرے نا تو سویر تک 70,000 فرشتہ وہ واسطے دعاواں کرتا ہے. بیماراں دا پتہ لینا، لوکاں دے دکھ درد وچ شریک ہونا، لوکاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنی. اس سلسلے میں ایک چھوٹی دی حدیث میں تمہیں سنانا چاہنا. جڑا مسلمان کسی مسلمان بھائی دی لوڑ پوری کر سکتا ہوئے وہ دے بوئے تے بندہ آوے نا تو لوڑ پوری نہ کرے نا، شریعت نے بڑا ہی ناپسند کیتا ہے، بڑا ہی ناپسند. اللہ اکبر. ایک پیشہ پر مانگو تو دیکھو نا دی نہیں گل، ایک ہوتا ہے حقیقی معنی میں وہ ضرورت مند ہوتا ہے. وہ کسی دے بوئے تے آ جائے یار میں نے ساری لوڑ پہ گئی، میری لوڑ پوری کر، میرا وقت پاس کرا، میرا ٹائم کٹا. تو شریعت ساری کی آخری ساڑھا دین کی اے حقوق بات سنو. نبی پاک نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی دیاں لوڑاں پوریاں کردا ہے، ضرورتاں پوریاں کردا ہے، اللہ انہاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے. آج کسی دی تو ضرورت پوری کرے گا، دیہاڑے قیامت دے اللہ تیریاں لوڑاں پوریاں کرے گا. سبحان اللہ. دنیا وچ بھی اس عمل دی جزا ملے گی، دنیا وچ بھی تیریاں ضرورتاں رب پوریاں کرے گا. تے قیامت نوں تیری اس خدمت دا صلہ ملے گا. ماں باپ دا تے یارو بڑا مقام ہے نا. اور نہ سنو اللہ کی مخلوق دی خدمت، جانوراں دے بھی ساڈے تے حق نہیں. حقوق العباد دی تفصیل بڑی لمبی جے، جانوراں دا بھی ساڈے تے حق ہے. ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک اونٹ آیا نا دوڑدا، سرکار تشریف فرما سن، ایک اونٹ دوڑدا آیا تے صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اونٹ آندا پیا تے دوڑدا آ رہا، حضور نوں تکلیف نہ دے. سرکار نے فرمایا انہوں آن دیو، نہ روکو، اونٹ نوں آن دیو. جس ویلے نیڑے آیا نا تے وہ گھٹنے ٹیک کے سرکار دے کول بیٹھ گیا. سبحان اللہ. اے ادب اونٹا کولوں سکھو. سبحان اللہ. جی اینو آندے جی ڈنگر ہے، جی ڈنگر ہے، جانور ڈنگر اسی پنڈ والے نے ڈنگر. اے اونٹ ہے نا، اینو نبی پاک دے کول بیٹھ دا ادب سیکھنا ہے تو اونٹ کولوں سیکھ. وہ گوڈے تھلے لا کے جی عطا یاد بھئی نا، گوڈے تھلے کر کے بیٹھ گیا سرکار. سبحان اللہ. انہوں بھی پتہ میرے نبی پاک سبحان اللہ. آئیں دے وہ آیا سی نا عرض کرنا شکایت لے کے اپنے مالک دی. سرکار فرمایا انہوں ہون سے اپنے مالک دی شکایت لانا آیا ہے. سبحان اللہ. اونٹ سی آوازاں کڑی ہیں، اونٹ روز ایتھے بولتے انسان نہیں پتہ لگتا کی آخر ہے. حضور جانوراں دے بھی رسول نے، پوری کائنات دے رسول نے، حیوانات دے بھی، نباتات دے، جمادات دے. سرکار اونٹ دی بولی سمجھ دے. اونٹ بڑبڑایا تے آوازاں کڑی ہیں، سرکار مسکرائے فرمایا لیاؤ لب کے دا مالک ہے، اپنے مالک دی شکایت لانا پیا. مالک نو لب کے لیا ہے. سرکار نے فرمایا تے اے اونٹ تیری شکایت کرنا آیا ہے. یہ آندا بھی میرا مالک کھان پین نو کوئی نہیں اتنا دیتا، میرا خدمت نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھتا، کام میرے کو بہتا لینا ہے، ہر ویلے دعا نہیں لگتا ہے میرے اتنے. سرکار نے فرمایا اے تیرے کام آندا تو اے دے کام آنا، یہ خیال رکھیا کرے، کھان پین ذرا خدمت واضح کریا کرے. سبحان اللہ. یہ جانوراں دے بھی ساڈے تے حق ہے. اسی مجھاں لیندیاں، بکریاں ساڈے کول نے، اسی کدی پرواہ نہیں کیتی. سرکار نے فرمایا بلی بھی جی اور ایک ہی موضوع کہنے نشانے اولیاء سارے موضوع پھر ایک محفل مشکل. اچھا یہ اندازہ فرماؤ ذرا کی گل کر رہے تھے. بلی عبادت گزار، اے حقوق العباد بڑے ڈاڈے نے. ایک عبادت گزار عورت سی، عبادت گزار. اے مشکات شریف بخاری شریف حدیث بات، بنی اسرائیل قوم دی عورت نبی پاک نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا بنی اسرائیل قوم وچ ایک عورت سی جیڑی بڑی عبادت گزار سی، بڑی عبادت گزار. سبحان اللہ. نفل تے نفل، نمازاں تے نمازاں، تسبیحاں تے تسبیح. انہیں ایک بلی رکھی سی.
کی رکھی سی وہ بلی کا انہیں کدی خیال نہ کرنا وہ تریائی مر گئی پیاسی مر گئی بلی پیاسی مری نہ رب نے دی ساری عبادت ضائع کرتی بلی کا حق مارے ہے وہ خیال نہیں کیتا وہ دی ساری عبادت رد ہو گئی تو سزا ملی ہو سرکار نے فرمایا ایک فاحشہ عورت سی بدکار عورت سی وہ پیشہ سی بدکاری وہ لگتی سی بھئی فاحشہ عورت بنی اسرائیل قوم میں نبی پاک نے فرمایا کوہ دے کنارے ہوتے کتا ایک پیاسا مردہ سی پیا تریایا کتا تے کوہ دے کنارے ہوتے پانی نہیں لپا پانی تے کوہ دے اندر سی پیاسا مردہ سی پیا وہ جڑی بدکار عورت سی فاحشہ انہیں اپنی جراباں چمڑے دی اس زمانے میں جراباں ہونی ہے انہیں چمڑے دی جراب لا کے تو دوپٹہ بن کے تھلے پانی کڈیا نا کوہ وچوں کتے دے منہ چ پایا نا انہوں ہوش آئی تو کتے دوڑ لاتی پج گیا نبی پاک نے فرمایا اس عمل دی وجہ تو اللہ نے انہیں سارے گناہ بدکاری والے معاف کر کے انہیں زندگی بدل دی ایک جو دے گناہ معاف ہو گئے تو دوجہ انہیں زندگی بدل گئی رب نے انہوں ولی بنا لیا سبحان اللہ اس عمل کی بدولت رب نے انہوں جنت وچ گئی اے جو پوری بات اسی لوکاں دے حق ماری کرتے ہیں ساڈے برا نال نہیں بولدا رشتہ داراں دے معاملات یہ ساری چیزاں جڑیاں پوری بات دی فہرست جڑی یہ بڑی بہت ہی زیادہ طویل ہے مسلمان فوت ہو جائے وہ جنازہ پڑھو بیمار ہو جائے پتہ لو اللہ اکبر فرشتے دعاواں کرتے مسکین غریب کی مدد کرو انہوں دا خیال رکھو یہ ساری حقوق العباد میں چھوٹی دا حق کی ہے ماں اور باپ دا تو ہن آؤ جڑی میت پڑھی سی میں وہ تے عرض کرنا حقوق اللہ دے تے میں گفتگو کر چکیا آج دا اگلا حصہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سبحان اللہ ماں باپ نال اچھا سلوک کرو ماپیاں نال اچھا سلوک کرو ساڈے دین وچ شریعت وچ قرآن نے دسیا ہے کہ حقوق اللہ تو بعد حقوق العباد دی جو لسٹ بنائی جائے گی نا فہرست تے پہلا نمبر چھوٹی دی جیڑی حق ہے وہ ماں تے باپ دا حق ہے ماں رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ سبحان اللہ ماں باپ نال چنگا سلوک کرو ماں باپ جنہ چر صحت مند ہون کماندے ہون سبحان اللہ انی دیر اگر کوئی ماں باپ کا احترام عزت کرتا ہے انہیں جزا ضرور ملے گی ثواب بھی ملے گا سمجھے نا لیکن اصل امتحان اولاد کا ادو شروع ہوتا ہے جدو ماپے بوڑھے ہو جائے سبحان اللہ اس آیت میں بیان کیتا ہے لوگ غور نہ سنو قرآن کی آیت اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن نے کھول کے بیان کیتا ہے قرآن آخر ہے دوویں بوڑھے ہو جان ماں تے پیو یا دوواں وچوں ایک بوڑھا ہو جائے ماں باپ دوویں بڑھاپے کی عمر چ پہنچ جان یا باپ بوڑھا ہو جائے یا ماں بوڑھی ہو جائے اس ویلے پھر اولاد دا آزمائش شروع ہو جاتی ہے جنہیں اس ویلے ماپیاں دی عزت کیتی تے احترام کیتا تے ادب کیتا نا اودی جزائی پھر وکری لبڑی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف میں اپنے سارے سنن والوں نہایت ادب نال آکھاں گا کہ قرآن دی آیت وچ غور کر ذرا سجنا رب نے فرمایا ماپے بوڑھے ہو جان تے خبردار انہاں دے سامنے اف بھی نہ کری اے قرآن وچ لفظ اف آیا ہے لا تقل لهما اف میں خبردار ماں باپ دے سامنے گل بات کر دیاں اف دا لفظ ہی نہ منہ کڈ بئی کئی باری گھر ہوندا نا بچے نو بازار بھیجیا نا سودا لین وہ کوئی ماں میں سودا یاد نہ رہا یا باپ نو نہ کہ یار وہ سودا رہ گیا بھی پڑھ لیا وہ آندا لے دس اس ویلے مینوں دسنا ساجی ہن پھر مینوں آندے ہو جا پھر میں جاواں بازار یہ اف آ گیا نا
تو قرآن نے کیا خبردار ماپیاں دی تینوں عزت دا پتہ ہی نہیں خبردار ماپیاں دے سامنے اف دا لفظ نہیں بولنا لا تقل لهما ولا تنهرهما کہ ماپیاں نوں چڑکن دے انداز وچ گل بھی نہیں کرنی رب نے ماپیاں نال گل بات کرن دا طریقہ بھی سورہ بنی اسرائیل بھی سکھایا ہے طریقہ رب سکھا رہا ہے لا تقل لهما اف خبردار ماں باپ کے سامنے اوفی نہ کرنا تو ماں باپ کو چڑکنا بھی نہیں جی میں اسی ماں باپ کو چڑکن کے انداز وچ گل کرنے ہیں نا میں ہر ویلے ٹرے ہی رہا بازار ہی تواڈے سودے ہی ڈھوندا رہا میں اور میں خبردار چڑکن کے انداز وچ ماں باپ نال گل نہیں کرنی وقل لهما قولا کریما ماں باپ نے جدوں بھی گل بات کروں تے عاجزی نال ان کے ساری نال ٹھنڈے تے میٹھے تے اوڑے لہجے وچ ماں باپ نے کرنا سبحان اللہ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ بہت بے نیاز ربا تو قرآن میں ماپیاں نال گل کرن دا طریقہ دس چھڑیا رب نے فرمایا اوے ماں نال گل کرے پیو نال گل کرے اے دونوں موڈے چکا کے گل کریا کر سبحان اللہ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ عائشی نال ہے جدو بندہ کسی کے سامنے عائشی نہ گل کرتا ہے پھر نہیں کرتا موڈے چکاندا ہے گردن بھی تھوڑی جی چکاندا ہے قرآن نے آخیا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ عائشی دے پر جڑے ہیں نا عائشی دے پر یعنی موڈے کیونکہ بندہ جدو کسی نال آکڑ کے گل کرے تو پھر نہیں گل کردا ہے نا اوئے خبردار ہوئے کون ہوں میں تو تاں رب نے فرمایا واخفض لهما جناح الذل من آکڑ کے ماں پیو نال گل نہیں کرنی سینہ تان کے ماں پیو نال گل نہیں کرنی قرآن نے آخیا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ عائشین کے ساری نال تے نرم لہجے وچ تے ٹھنڈے لہجے وچ ماں باپ نال گل کرنی سبحان اللہ ماں باپ نال گل کرن دا طریقہ بھی قرآن نے سکھایا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا جیڑا ماں باپ دا گستاخ ہے سنو حقوق العباد وچ ماپیاں دا حق سب کو زیادہ ہے باقی عقیدے تھلے نبی پاک نے فرمایا جن نے ماں باپ نو ستایا ماں باپ نو دکھ دیتا ماں باپ نو تکلیف دیتی تے ماپیاں دی نافرمانیاں کیتیاں تے دکھ دیتے تے تکلیفاں دیتیاں تے ستایا تے تنگ کیتا ماں پیو نو ساڑھے نبی پاک نے فرمایا وہ جنازہ پڑھایا نا حضرت علقمہ دا تے جنازہ پڑھا کے فرمایا سن لو جڑے لوگ موجود نے کن کھول کے سنو جڑے نہیں انہاں تک میرا سنیا پہنچا دیو جنہیں ماں باپ نو ستایا تنگ کیتا دکھ دیتا تکلیف دیتی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا اے جی ماں کے پھر ماں تے باپ دونوں دا ذکر آیا نا وبالوالدین احسانا سبحان اللہ قرآن وچ 5 جگہ نے 5 آیتاں قرآن دی ایسیاں نے جنہاں وچ رب نے اپنی عبادت دے بعد ماپیاں دا حق دا بیان کیا ماں پیو وچوں بھی پھر رب نے خدمت دے لحاظ نال ماں دا حق زیادہ رکھیا ہے سبحان اللہ تو ویکھو ترکڑی دے ترازو دے ترکڑی دے دوویں پلے شریعت نے برابر کر دے اطاعت کے لحاظ نال باپ کا حق زیادہ ہے تے خدمت کے لحاظ نال ماں کا حق زیادہ رکھے پوری وجہ قرآن میں بیان کی گئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ سبحان اللہ اچھا قرآن کا یہ مقام بڑا واضح ہے قرآن نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو رب نے فرمایا قرآن میں بے نیاز رب نے قرآن نے فرمایا بس انشکر لی ولوالد رب نے آخیا میرا بھی شکر ادا کرو تے اپنے ماپیاں کا بھی شکریہ ادا کرو اچھا اس آیت وچ بھی پتہ لگا نا رب نے اپنے شکر تو بعد کنہاں دا شکر ادا کرن دا شکریہ ادا ماپیاں دا اس آیت وچ بھی پتہ لگا کہ اللہ دی عبادت و بندگی تو بعد سب تو بڑا حق جڑا خدمت دا ہے یہ حسن سلوک دا وہ ماپیاں دا حق ہے سبحان اللہ ماں دی خدمت کیوں زیادہ رکھی قرآن وچ رب نے فرمایا
ماں اولاد نو جمن وچ جڑیاں تکلیفاں اٹھاندی ہے نا باپ نہیں اٹھاندا. رب نے اس تکلیف کا بھی ذکر کیتا ہے. حملته امه وهنا على وهن. ماں نے پیڑ بھی بچہ جیڑا ٹائم گزاردا نا 8 مہینے 9 مہینے جنہ بھی وقت وہ جیڑا گزاردا ہے نا قرآن نے آخیا ماں دکھ تے دکھ سہندی ہے تکلیف تے تکلیف سہندی. لہذا وہ جڑی ماں تکلیف اٹھاندی ہے نا اولاد کی خاطر وہ باپ نہیں اٹھاندا. وہ تکلیف بصورت حمل ماں دے پیٹ وچ بچہ جدوں ہوندا. اس واسطے قرآن وچ رب نے فرمایا ہے ماں دا حق خدمت دا اس واسطے زیادہ ہے ماں نے اولاد واسطے تکلیفاں بہتیاں اٹھائیاں. باپ تے پیٹ کٹدا ہے محنت کر کے کما کے لیا کے اولاد نوں پالدا. ماں پیٹ وچ بھی بچہ ہوئے تاں بھی تکلیف اٹھاندی ہے. بچہ جمے تے ماں دی بچے دی پرورش پھر ماں ہی کردی ہے نا. وہ جڑی ماں نے بچے نوں سنبھالیا تے اودی پرورش کیتی ہے اس واسطے پھر ماں دی خدمت دا حق شریعت نے زیادہ رکھا. سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم. جنت تہاڈیاں ماواں دے قدماں دے تھلے رب نے رکھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان والدین، عظمت و شان مصطفیٰ. جڑا ماں نوں ستائے ماں دا حق خدمت دے لحاظ نال زیادہ ہے. مسلم شریف تے بخاری شریف دی متفق علیہ حدیث ہے. سرکار نے فرمایا رغم عنف رغم عنف رغم عنف. وہ دی عزت خاک وچ مل جائے وہ ذلیل و رسوا ہوئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کدے واسطے فرمایا؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر ولم يدخل الجنہ. جن نے اپنی زندگی وچ بڑھاپے وچ ماں باپ نوں پایا انہاں دی خدمت نہ کیتی جنت دا حقدار نہ بنے اور ذلیل ہو گیا اور رسوا ہو گیا وہ دی عزت کھا کے مل گئی. اے جی ماں باپ دا پھر خدمت کے لحاظ میں ماں دا حق زیادہ رکھا گیا. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا نا من حق الناس بحسن صحابہ. حضور ساڑھے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا امو کا تیری ماں. حضور پھر کون ہے؟ فرمایا امو کا تیری ماں. سممن فرمایا امو کا تیری ماں. 3 باری کوئی سوال کیتا گیا حضور میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں. چوتھی دفعہ پھر جب سوال ہوا حضور پھر کدا حق ہے؟ فرمایا ثم ابو کا پھر تیرے باپ دا حق ہے. سبحان اللہ. اس حدیث سے جو پتہ لگا 3 حصے خدمت ماں دی 1 حصہ خدمت باپ دی. خدمت کے لحاظ نال ماں دا حق شریعت نے زیادہ رکھے ہے تے اطاعت کے لحاظ نال باپ دا حق زیادہ رکھے. ماں اولاد کی خاطر تکلیف اور شریعت ہے حکم ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نبی پاک دے صحابی نے بعض بندے نا اپنی ماواں تے بیویاں نوں ترجیح دیندے نے. جدوں شادی ہو جائے نا ماں نوں پیچھے چھوڑ دیندے نے بیوی نوں اگے کرتے ہیں بیوی دی ترجیح کرتے ہیں. شریعت وچ یہ تعلیم دیتی گئی ہے کہ تیرے ماں دا حق جڑا ہے نا وہ سارے نالوں پائے کے بیوی دا حق تے ماں دا حق جدو آپس میں ٹکرائے نا بیوی دا حق جڑا وہ موقوف ہو جاتا ہے تے ماں دا حق غالب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جس طرح ایک پاسے اللہ دا حق ہے ایک پاسے مخلوق دا حق ہے. جی اللہ دا حق آ جائے تو پھر مخلوق دا حق موقوف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ماں پیاں دا حق جڑا وہ ابلیت ہوے گی بیوی دے حق. سبحان اللہ. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا جب حضور دے صحابی نے تو میں کس بات دی بولی ہیں ساڈی کی اوقات یہ حضور دے صحابی نے انہاں دا آخری ویلا آیا نا تے ایتھے روح آ کے اٹک گئی جان نہیں نکلدی. انہاں دی بیوی آئی نبی پاک کو حضرت علقمہ یا رسول اللہ تہاڈا غلام ہے جو آخری ویلا ہے
وہی اتنے جان اٹک گئی ہے، روح نہیں نکل رہی. سرکار مہربانی فرماؤ وہی موت بھی آسانی ہو جائے، تکلیف بھی. سرکار نے فرمایا وہی ماں جیوندی. سبحان اللہ. ہاں یا رسول اللہ ماں زندہ ہے. فرمایا ماں تو نہیں کدھر ناراض. ہاں یا رسول اللہ ماں ناراض. بس فرمایا اے ہی وجہ جی وجہ تو دی جان نہیں. سبحان اللہ. سرکار نے بلایا، فرمایا جاؤ دی والدہ کو بلاؤ. انہوں دی والدہ آئی. سرکار نے فرمایا تیرا پتر تکلیف وچ ہے، انہوں معاف کر دے، وہی جان تے آسانی نہ لکھ دے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتا، میں معاف نہیں کرتا. جرم کی سی، کیوں نہیں معاف کرنا؟ وہ جدو ماں دی تے بیوی دی گل سامنے ہوندی سی تے بیوی نو ترجیح دیندے سی. ایڈی بڑی سزا کی جان نہیں نکلتی، ایتھے روح اٹک گئی آ گئی. سرکار نے فرمایا اچھا یہ نہیں نا معاف کر دی، پھر یہ کرو لکڑیاں دا ایک گٹھا لیاؤ کٹھا کر کے، لکڑیاں لیاؤ اگ لاؤ تو دے وچ ساڑ دیو. یہ آخرت دی اگ بھی سڑن تو بہتر ہے دنیا دی اگ بھی سڑ جائے. یہ نبی پاک نے ایک انداز اختیار فرمایا کہ ماں دی ممتا دے چوٹ لاؤ. سبحان اللہ. ہاں سرکار نے فرمایا لکڑیاں لیاؤ اگ لاؤ انہوں ساڑو. یہ آخرت دی اگ بھی سڑنا بہتر ہے دنیا دی اگ بھی سڑے. ماں ہوندی ہے. ہاں جس ویلے نبی پاک نے فرمایا دو ہی ماں جڑی آندی سی میں نہیں معاف کرنا، حضور میں نہیں معاف کرنا. جس ویلے سرکار نے فرمایا وہ انہوں ہاتھ بن کے کہا یا رسول اللہ پتر میرا ہے ساڑیا جائے گا، میں اگ بھی سڑدیا نہیں ویکھ سکتی. ہمیں میں ناراض ہاں پتر تے میرا ہی ہے نا. پھر سرکار نے جڑے جملے فرمائے نا ماں دے دل اتے تیر جا کے لگا. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا اچھا دنیا دی اگ بھی سڑنا پسند نہیں کرتی، یہ پسند کرنی کہ آخرت دی اگ بھی سڑے. انہیں کہا یا رسول اللہ میں اللہ رسول نے گواہ بنا کے آ رہی ہوں میں پتر کو معاف کیتا. سبحان اللہ. یہ میں معاف کیتا نا. بیوی دوڑ کے کر گئی، علقمہ نے کلمہ شریف پڑھیا نا انج جان نکلی جے میں مکھن بال کر لیا. سبحان اللہ. ماں راضی ہوئی تے جان نکلن وچ آسانی ہو گئی. جے ماں ناراض ہے تے جان ہی نہیں نکلتی پئی، اٹک گئی روح ایتھے. سرکار کی گل کا اتنا اثر ہوا نا علقمہ نے والدہ آدھی حضور میں معاف کیتا. جی میں معاف کیتا اللہ نے وہ واسطے موت بڑی آسانیاں کر سکتی. اے حضور دے صحابی نے صحابی انہاں دا جنازہ پڑھا کے نبی پاک نے فرمایا سی سن لو جڑے نہیں انہاں نے بھی دس دیو جا کے. انہاں دے جنازے تو بعد ہی نبی پاک نے فرمایا جنہیں ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو دکھ دیتا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سکھے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ وچ کوئی بات وچ چھوٹی دا حق ماں باپ دا حق ہے. آؤ دعا کریے اللہ تعالیٰ سانو ماں باپ دی عزت دے احترام کرن گے توفیق عطا فرمائے. ماں باپ شمیم جنت نے، ماں باپ شمیم جنت نے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ پاک ذرا اور فرماؤ نا. نماز حضور عشاء دی نماز پڑھا رہے سن نبی پاک. تفسیر کبیر وچ امام فخر الدین رازی نے لکھے ہیں نماز پڑھا دیا نبی پاک اتنا روئے داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو. جدوں سلام پھیریا نا تو صحابہ نے پوچھا حضور آج بڑا روئے ہو آپ نماز وچ. سرکار رون دی وجہ کی تکلیف کوئی پریشانی کوئی حضور فرمایا اللہ بخیر کوئی تکلیف کوئی پریشانی. حضور پھر اتنا روئے کہ وہ فرمایا عشاء دی نماز پڑھا دیا آج میری والدہ یاد آ گئی. آج بھی نبی جان یاد آ گئے نے. آج وہ ظاہری حیات بھی چندے نا میں خیال آیا میں آواز مارنی ہے تو میں عشاء دے فرض چھڑ کے ماں دی گل جا کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں پیار ہے اتنا اچھا شان ہے اتنا مقام ہے. بندہ نفل پڑھتا ہو سنو مسئلہ نفل پڑھ دیو تسی ماں نے آواز ماری ہے باپ نے بلایا شریعت آخری نفل اتنے ہی چھڑ دیو سلام پھیر کے ماپے کی گل سنو دیا. فرضاں اس نہیں جی فرض نماز پڑھ دے تنی نفل نماز اگر بندہ پڑھ دے نبی پاک نے بلایا ہے تو فرضاں چھڑ کے جان دا حکم
فرض نماز بندہ پڑھتا ہوئے حضور قرآن نبی پاک تے حکم قرآن پیچھے فرض چھڑ کے نبی پاک کی گل سنو تے ماں باپ دا اینا مقام فرضاں وچ نہیں نفلاں وچ بندہ نفل پڑھتا ہوئے شریعت آتی ماں پیو قرآن نہ نفلاں دا سلام پھیر کے تے ماپیاں دی جا کے گل سنو سبحان اللہ وہ بندہ دنیا تے آخرت بھی ذلیل ہوندا ہے جڑا ماپیاں نوں ستائے ماپیاں دی بے ادبی کرے اللہ کریم کو توفیق مانگنے اللہ سانو حقوق کی بات پہچان دی اور والدین کی عزت احترام کرنے کی توفیق دے یہ میرے معلوم دیتا کہ میں گفتگو کی تھی انشاءاللہ باقی پھر جدوں آئے گفتگو کی واقعی ہوگا ایک اعلان سن لو سارے سنگی ساتھی تقریب کے نال موجودہ دور میں دین دی تبلیغ دا بہترین ذریعہ تحریر